جسٹس آفریدی کی تقریب حلف برداری میں عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ کا ہونا بڑا سرپرائز حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سرپرائز ہوگا۔ پڑھا رہے وہ جیل میں، ملاقاتیں بند رہے، عمران خان صاحب خود تھک گئے، انہوں نے کہا کہ جی میجورٹی ہے منصور علی شاہ اور منیب اختر کی، اور بینچز تو وہ بنے گے جو یہ چاہیں گے، بس ٹھیک ہے منصور علی شاہ نہیں تو پھر کس چیز کی سیاست ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سرپرائز پر سرپرائز آ رہے ہیں، آج پھر دو بڑے سرپرائز آئے ہیں۔ ایک سرپرائز تو عمران خان صاحب کے لیے ہے، سرپرائز کم جھٹکا زیادہ ہے، اور دوسرا سرپرائز پتہ نہیں کس کے لیے تھا یا کس کے لیے ہے، حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے یا کسی اور کے لیے۔ واپسی ہوئی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر کی۔ آج پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس یہی آفریدی صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، اور ان کی حلف برداری کی تقریب میں ایک سرپرائز آیا، اور اس تقریب کے بعد ایک اور سرپرائز آیا۔ ایک تو اس معاملے پر بات کریں کہ دوسرا اب جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی تشکیلیں نہ ہونی ہے اور آئینی بینچ بننے ہیں، یا بننا ہے آئینی بینچ کم از کم سپریم کورٹ کا، تو اس کے لیے معاملات جو ہیں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ جو واپسی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اور جسٹس منیب اختر کی، اس کا تحریک انصاف کو کتنا فائدہ ہوگا، کس کو خوش ہونا چاہیے، کس کو خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ۔ اور پھر علیمہ خان اور عظمیٰ خان، بلکہ علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم صاحبہ جو ہیں ان کی رات گئے رہائی ہو گئی، اور ان کو مبارک ہو، ان کے خاندان کو، ان کی پارٹی کو ان کی رہائی۔ عورتوں کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے، بہرحال رہا ہو گئی، اور ان کی رہائی پر کوئی نہیں تھا۔ میں اگلے ولاگ میں اس پر ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا، معلومات میرے پاس ہیں بہت زیادہ، اور کیونکہ ابھی جو سرپرائزز ہیں زیادہ، تو وہ سرپرائز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اور ایک حملہ ہوا ہے کیونکہ دہشت گردی جڑیں پکڑ رہی ہے پاکستان میں، دوبارہ جڑیں گاڑ رہی ہے، اور عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید یہ مجرم ہیں قوم کے، اور یہ دہشت گردوں کو واپس لائے تھے، اعلانیہ واپس لائے تھے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے 20 انٹرویوز ہیں، درجنوں تقریریں ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے وہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ دہشت گرد یہاں سے بھاگ گئے تھے، وہاں ان کو واپس لے کر آئے۔ صرف یہ بات نہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ دہشت گرد جو کئی حملوں میں ملوث تھے، جو ہمارے فوجی جوانوں، فوجی افسروں کے قتل میں ملوث تھے، ان کو جیلوں سے رہا کیا گیا، اعلانیہ رہا کیا گیا۔ جناب یہ ڈیل ہے جی طالبان کے ساتھ مذاکرات، تو پھر دہشت گرد جنوبی خیبر پختونخوا پر تو تقریباً اپنا کنٹرول جو ہے وہ یا اپنے پنجے گاڑ چکے ہوئے ہیں، اور وہاں پر علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کر پورا بندوبست کر کے اپنے گھر جاتے ہیں، اگر کبھی جاتے بھی ہیں۔ پچھلے دنوں گئے تھے جب یہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی، تو 3 دن وہاں پر انہوں نے آرام کیا تھا، اور اس کے بعد پھر خاموشی سے واپس آ گئے تھے۔ تو اب آج خبر آئی ہے کہ وہاں پر علی میر میں دہشت گردوں نے ایک خودکش حملہ کیا ہے، اور یہ شمالی وزیرستان میں ہے، یہ جنوبی شمالی وزیرستان میں ہے، اور اس میں 4 سیکیورٹی اہلکار جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور 2 راہگیر جو ہیں وہ خودکش حملے کی زد میں آ گئے تھے۔ کل ڈیرہ اسماعیل خان میں جو درازندہ کا علاقہ ہے، وہاں پر دہشت گردوں نے FC چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا، اور وہاں انہوں نے 10 ہمارے جوان شہید کر دیے تھے۔ تو دہشت گردی روزانہ، اور ایک انسپیکٹر جو اپنی چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو دہشت گرد روزانہ پنجے گاڑ رہے ہیں۔ اب دہشت گردی سے آگے میں آتا ہوں۔ اب جو سرپرائزز ہیں، آج ایوان صدر میں نئے چیف جسٹس یہی آفریدی صاحب کی تقریب حلف برداری تھی، اور ظاہر تقریب حلف برداری جو ہوتی ہے اس میں تمام ریاستی جو لوگ ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہو گئے، صدر تو حلف بردار میزبان ہوتے ہیں، خود حلف لیتے ہیں، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر KPK، گورنر پنجاب، سینٹ چیئرمین سینٹ، اور دیگر تمام جو حکام ہوتے ہیں وہ اس میں مدعو ہوتے ہیں، اور وہ شامل بھی تھے، سوائے مراد علی شاہ صاحب کے، وہ کسی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے، وزیر اعلیٰ سندھ۔ لیکن جو سرپرائز وہاں پر تھا وہ علی امین گنڈا پور کا وہاں ہونا تھا۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جگہ بننے والے نئے چیف جسٹس آفریدی کی تقریب حلف برداری میں عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ کا ہونا بڑا سرپرائز ہے۔ اب کافی ساری چیزیں بدل رہی ہیں تیزی کے ساتھ، یعنی عمران خان سے اگر جیل میں
پارٹی کے وکلا ملاقات کرتے ہیں تو باہر آ کر کوئی سیاسی بیان نہیں آتا، کوئی سیاسی بات نہیں ہوتی کسی قسم کی. جناب ہم نے بتایا تھا، جناب ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی اہلیہ بشرا جو ہے رہا ہو گئی، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ علیمہ اور عظمیٰ بھی گرفتار ہو گئی ہیں، ان کو تو کچھ نہیں پتہ تھا. بس اس طرح کی باتیں، اور کوئی باتیں نہیں آتی. جناب پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب دیں گے. ابھی تک سلمان اکرم راجہ صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ داڑھی بڑھی ہوئی ہے جی عمران خان صاحب کی، بیمار تھے، طبیعت خراب تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس دوران یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، یعنی ان کی بہنوں کی رہائی، اس سے پہلے ان کی اہلیہ کی رہائی، پھر علی امین گنڈا پور صاحب کا آنا ایک اس تقریب میں، جو تقریب عمران خان صاحب کے سینے پہ سانپ کی طرح لوٹ رہی ہوگی نا. تو وہ تقریب اگر پی ٹی وی چلتا ہوگا عمران خان صاحب کے سیل میں، تو وہاں پر عمران خان صاحب دیکھ کر یقیناً ان کو، کیونکہ آخری امید تھی، آخری امکان تھا، آخری چانس تھا، ڈو اور ڈائی کا مرحلہ تھا کہ جی اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے تو ہماری بچت ہے، ورنہ ہم تو گئے. اس کے بعد پاکستان میں ہم نہیں رہ سکتے، سیاست نہیں کر سکتے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. جتنے اپنا رودالی کی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے، عمران خان صاحب نے خود، کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے چیف جسٹس بننے سے روک دیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا پاکستان میں. تو منصور علی شاہ صاحب تو نہیں بن سکے چیف جسٹس، یہی آفریدی صاحب بن گئے. تو اب یہی آفریدی صاحب کے چیف جسٹس بننے اور اس تقریب میں علی امین گنڈا پور کا شامل ہونا، یہ یا تو عمران خان صاحب بہت بڑا کمپرومائز کر چکے ہوئے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کے اوپر کمپرومائز کیا گیا ہے کہ جی جیل میں پڑا رہا ہے 72 سال کا بڈھا، 74 سال کا بڈھا، وہ سٹھیا گیا ہے، اس کو بتھریا گیا، بلکہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو ہٹ درمی کرتا ہے، وہ تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ نہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے اور نہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو پڑا رہے وہ جیل میں، ملاقاتیں بند رہیں، جو ملاقات کر کے آئے وہ سیاسی بیان نہ دیں، کیونکہ ملاقاتیں، خبر تھی کہ آج کے بعد ملاقاتیں جو ہیں روٹین کے مطابق کھل جائیں گی اور مقدمات کی سماعت بھی اڈیالہ میں اسی طرح چلے گی. تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی تگڑے بیانات ہیں، اور ان بیانات میں اگر وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو رونتے ہیں، اگر وہ اپنی پارٹی کے قائدین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جو کہ ان کو جا کر فیصل چودھری صاحب بتا کے آ گئے تھے کہ جی کیا 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 کس نے، تو اس کے بعد اگر ان کی اسٹیٹمنٹ اپنے پارٹی کے لوگوں کے خلاف آتی ہے تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب خود کمپرومائز نہیں ہوئے. ورنہ پھر عمران خان صاحب تھک گئے، ہار گئے، لیٹ گئے. آخری ملاقاتیں ان کی تھیں 3 اکتوبر سے پہلے والی، اس وقت تک تو وہ ڈٹے ہوئے تھے. اب اس کے بعد جو 2 ملاقاتیں تو کم از کم ہو گئی نا. ایک ملاقات ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا، ایک ملاقات پارٹی کے رہنماؤں نے آئینی ترمیم کے حوالے سے کی. 5 رہنماؤں نے ملاقات کی تھی. سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اس میں حامد رضا صاحب تھے، اس میں علی ظفر صاحب تھے، اور اسی طرح 2 اور لوگ تھے. انہوں نے ملاقات کی تھی. تو باہر آ کر انہوں نے کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں دی تھی. بس یہ کہا تھا کہ جی، بیرسٹر گوہر بھی تھے اس میں، یہ کہا تھا کہ جی وہ عمران خان نے کہا مجھے 100 سال جیل میں رہنا پڑا تو رہوں گا. اس کے بعد جو دوسری ملاقات پرسوں ہوئی سلمان اکرم راجہ کی، شعیب شاہین کی اور فیصل چودھری کی، اس میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہے کہ خان صاحب کو ڈٹے ہوئے ہیں یا خان صاحب جو ہیں وہ بس وہ کہتے ہیں کہ جی ڈو اور ڈائی، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب جب صحافیوں سے ان کی اگر کوئی انٹریکشن ہوتا ہے، کرنے دیا جاتا ہے، تب پتہ چلے گا کہ عمران خان کو بیچا گیا ہے یا عمران خان صاحب خود تھک گئے. انہوں نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، منصور علی شاہ نہیں تو پھر کس چیز کی سیاست، کیونکہ اب تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکتے. ہاں ان کی ریٹائرمنٹ تک اب یہ 3 سال ہی ہیں، تو اس وقت تک تو منصور علی شاہ صاحب میرا خیال ہے خود بھی ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن ایک اور شکل میں منصور علی شاہ صاحب کی واپسی ہوئی ہے، اور وہ واپسی ہوئی ہے کہ حلف برداری کے فوراً بعد 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک یہ کہ چیف جسٹس آفریدی صاحب نے فل کورٹ اجلاس 28 تاریخ سوموار کو طلب کر لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کو انہوں نے تشکیل نو کر دیا اس کی، اور تشکیل نو میں انہوں نے جسٹس امین الدین خان صاحب جو تھے ان کی جگہ انہوں نے شامل کر لیا جسٹس منیب اختر کو. یعنی وہ کمیٹی جو صدارتی آرڈیننس سے پہلے کام کر رہی تھی، اور صدارتی آرڈیننس کے بعد جو اختیار دیا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ ایک چیف جسٹس کمیٹی کے رکن ہوں گے، ایک سربراہ ہوں گے، اور ایک رکن ہوں گے سینئر موسٹ یعنی منصور علی شاہ صاحب، اور تیسرا رکن جو ہے وہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا جج جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر منیب اختر کو نکال کر ان کی جگہ امین الدین خان صاحب کو لگا دیا تھا.
تو اس پر منصور علی شاہ صاحب نے ایک بہت بڑا پھرا لکھا تھا، بڑا خط لکھا تھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے، اس پر ہمیں فل کورٹ بلانا چاہیے تھا، اجلاس بلانا چاہیے تھا، آپ نے تو یہ منیب اختر صاحب کو کیوں نکالا، ریزن بتائیں کیوں نکالا ان کو، اور کافی ساری چیزیں. اور جب تک فل کورٹ نہیں ہوگا یا جب تک یا منیب اختر کو بحال کریں واپس یا فل کورٹ بلا کر ریزننگ دے کے کیوں کیا گیا. منصور علی شاہ صاحب نے لکھا تھا سابق چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو. تو قاضی فائصہ صاحب نے تو کہا تھا کہ جی ہاں آپ نے جو کرنا ہے کرے، میں نے تو آئین کے مطابق، انہوں نے جوابی خط بھی لکھا تھا کہ میں نے آئین کے مطابق کیا. پھر انہوں نے ان کی اپنی منصور علی شاہ صاحب کی جو کمیاں کوتاہیاں خامیاں ان کی نظر میں تھی، انہیں وہ بیان فرما دی تھی کہ جی آپ تو یہ کرتے رہے اور آج مجھے آئین اور قانون مت سکھائیں. جو ہوا ہے اپنا صدارتی آرڈیننس ہے، یا تو ہم صدارتی آرڈیننس کو نہ مانیں، ہم ایک قانون کے اوپر ہی نہ چلیں. وہ قانون بن گیا نا صدارتی آرڈیننس ہے، اور اس کو اپنے وقت میں اگر پارلیمنٹ اس کی توسیع نہیں کرتی تو پھر وہ لیپس ہو جائے گا. تو ابھی تو نافذ العمل ہے. تو اس کی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب نے کمیٹی میں بیٹھنے سے کر دیا تھا انکار. تو اس کے بعد جتنے بینچز بنے، 2 ججوں نے 2 یا 3 اجلاس ہوئے میرا خیال ہے، منصور علی شاہ صاحب اور امین الدین خان صاحب نے مل کر بنائے تھے. تو اب وہ واپسی ہو گئی ہے. اب اس واپسی پہ بھی ہم جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کی بات، تو وہ کہتے ہیں جناب دیکھو جیت ہو گئی ہے، فتح ہو گئی ہے. بھائی کس چیز کی جیت ہوئی ہے، کس چیز کی فتح ہوئی ہے؟ کہ یہ دیکھیں ہمارے جج واپس آ گئے. بھائی آپ کے جج چلیں، آپ نے منصور علی شاہ صاحب کو اور کہاں لے کر جانا ہے؟ تو چیف جسٹس تو نہیں بننے دیا آپ نے، ان کا راستہ روک دیا، ان کا راستہ کالی بلی کی طرح کاٹ دیا آپ نے. تو اب کہاں ان کو اور لے کر جانا ہے آپ نے؟ تو بہرحال اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب اب یہ ہوگا کہ جی کیونکہ وہ میجورٹی ہے منصور علی شاہ اور منیب اختر کی، تو اب بینچز تو وہ بنیں گے جو یہ چاہیں گے، جو پہلے ہوتا تھا. یعنی انہوں نے جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے وہ نہیں لگنے دیا تھا، مخصوص نشستوں کی اپیل انہوں نے نہیں لگنے دی تھی. جتنے فیصلے پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کے جو سابقہ ججز تھے، پی ٹی آئی کے سپورٹ والے، ان کے اگینسٹ جو معاملات تھے وہ انہوں نے نہیں لگنے دیے تھے. ان کے اوپر میجورٹی رائے میں ان کو مسترد کر دیتے، یہ بینچ نہیں بنے گا جناب جائے. منصور علی شاہ صاحب کو آڈیو لیکس کا جو بینچ تھا اس کا سربراہ بنایا چیف جسٹس صاحب نے. اس کی سماعت وہ شیڈیول میں نہیں آ سکی، پتہ تھا کہ نہیں انہوں نے بیٹھنا، اور وہ انکار کر چکے ہوئے تھے کہ جی میں ایسے کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ سچویشن تھی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ میجورٹی ہوگی بھی، تو وہ جو میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ اب جو سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہونی ہے، وہ سپریم کورٹ اور آئینی بینچ بننے کے، آئینی عدالت اب تو آئینی بینچ بننا ہے نا، تو آئینی بینچ بننے کے بعد والی جو سپریم کورٹ ہونی ہے، اس سپریم کورٹ نے تو چوری چکاریوں کے مقدمات، قتل کی اپیل، انہوں نے کوئی کارپوریٹ کا معاملہ ہوگا، کسی زمین جائیداد کا جھگڑا ہوگا، کوئی طلاق کا معاملہ ہوگا، کوئی وراثت کا معاملہ ہوگا، اس طرح کے معاملات انہوں نے دیکھنے ہوں گے. آئینی معاملات تو جائیں گے آئینی بینچ میں. تو پھر میجورٹی حاصل ہو بھی گئی ان کو تو کیا ہوگا. لیکن ایک چیز جو یہی آفریدی صاحب نے کی ہے پازیٹیو، کہ انہوں نے وہ اختیار تو وہی استعمال کیا جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ترمیم پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، وہی اختیار استعمال کیا ترمیم والا. لیکن اس میں انہوں نے وہی پرانا جو فارمیشن تھی وہ بحال کر دی، چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب. تو انہوں نے ان کو شامل کر لیا. اب منصور علی شاہ صاحب کا اعتراض اور تحفظات تو ہو گئے ختم. اب سوال یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ریسیپروکیٹ کریں گے، پازیٹیو جواب دیں گے یا نہیں دیں گے، آئیں گے بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. کیونکہ ان کا آخری خط تو چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے خلاف تھا جو کل انہوں نے لکھا تھا. اور اس خط پہ پھر ہم نے کہا تھا کہ دامن بھی ذرا دیکھ ذرا بند کبا دیکھ، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن بھی ذرا دیکھ ذرا بند کبا دیکھ. تو ٹھیک ہے جناب، حضور آپ کے فیصلے بھی ہیں بہت سے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب یا پھر ان کے ساتھ جو 3 اور جج جو کل حلف برداری میں نہیں اپنا اس میں اپنا فل کورٹ ریفرنس جو تھا چیف جسٹس کے لیے الوداعی، اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو کیا وہ آئیں گے، بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے کمیٹی میں. اور پھر جو سوموار کو چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ ریفرنس بلایا ہے اس میں یہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سوال یہ بھی ہے کیونکہ خبروں کے مطابق تو منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ عمرات کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے تھے، اور ان کی واپسی بتایا جا رہا تھا کہ جی 1 نومبر کو ہوگی. تو پھر 28 کو جو اجلاس ہوگا اس میں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور اجلت یا اتنا جلد بازی میں چیف جسٹس صاحب نے اجلاس کیوں بلایا، یہ بھی سوال ہے، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. ایک تو چیف جسٹس صاحب نے
اعتراض ختم کر کے کمیٹی میں ان دونوں حضرات کو شامل کر کے افہام و تفہیم کا پیغام دیا ہے کہ جی آئیں سپریم کورٹ کے طور پر کام کریں، یہ جو لڑائیاں جھگڑے بچوں کی طرح خط لکھنا، ایک کرنا، شکایتیں لگانا بند کر دیں، آئیں بیٹھتے ہیں، آپ کا اعتراض تھا دور کر دیا، آپ کو بینچ میں شامل کر دیا، آپ کے منیب اختر صاحب کو، 2 میم آ گئی، منصور اور منیب دونوں آ گئی، تو آ جائیں بیٹھے۔ ایک تو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، اور دوسرا انہوں نے جو فل کورٹ اجلاس بلایا اس کے پیچھے یہ سوال، اگر منصور علی شاہ صاحب ہو سکتا ہے ادھر ہی ہو، کہا گیا تھا کہ چلے گئے تھے عمرہ کے لیے، لیکن بہرحال وہ اگر شامل ہوتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں بھی ہوتے تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جی چند دن اجلاس کو روک سکتے تھے، 2-3 دن مزید، اس کے بعد بلا لیتے، کبھی ایک ہفتے کے بعد بھی ہوئے ہیں اجلاس جب نئے چیف جسٹس آتے ہیں، تو اتنا جلدی کیوں تھی؟ اس جلدی کی وجہ ہے، جن کو نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھیں گے، لیکن جن کو سمجھ ہے وہ سمجھیں گے، جلدی کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اب ایک نئی کمپوزیشن ہونی ہے۔ سپریم کورٹ میں جو آئینی معاملات ہیں، مفاد عامہ کے معاملات ہیں، 184(3) کے تحت، اور جو بھی جورسڈکشن آتی ہے سپریم کورٹ کی، جو معاملات اب آئینی بینچز میں جانے ہیں اور ہائی کورٹس میں، تو ان کے لیے الگ بینچز بننے ہیں۔ اب وہ بینچز جب تک نہیں بنیں گے سپریم کورٹ کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ جج صاحبان جو ہیں وہ ہر معاملہ، پہلے کہا جاتا تھا کہ جناب 200 مقدمات کے لیے نئی عدالت بنانے کی کیا ضرورت ہے، اب جس مقدمے پہ ہاتھ رکھو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آئینی معاملہ ہے، یہ تو آئینی بینچ میں جائے گا۔ یعنی سائلین کے معاملات، کوئی قتل کا جو ملزم جو بے گناہ ثابت ہوتا ہے 24 سال سزا کھانے کے بعد، سزا پانے کے بعد موت ہو جاتی، مطلب پھانسی چڑھ جاتا ہے وہ، اس کے بعد سپریم کورٹ جا کر فرما رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ تو بے گناہ تھا، تو ان سے ہٹ کے ہر معاملہ، ہر بینچ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو آئینی معاملہ ہے، آئینی عدالت میں جائے گا۔ تو یہ جو بحران نیا کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بحران کو فوری حل کرنے کے لیے اگر فوری طور پر آئینی بینچ نہ بنی تو پھر ظاہر بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے اپنے جو فل کورٹ اجلاس ہوگا اس میں وہ سارے معاملات ظاہر اپنے ساتھی جج صاحبان کے سامنے رکھیں گے۔ نیا جو قانون بنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو اس کے تحت وہ بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہوگی، اور جو 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس صاحب ہی ہیں، 3 سینئر ترین جج ہوں گے جس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب ہیں اور امین الدین خان صاحب، یہ رکن ہوں گے، اور پھر وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ، اور ایک خاتون یا ایک اقلیتی شخصیت ایکٹیوسٹ جو سول سوسائٹی سے جن کو لیا جائے گا، جو الیکٹڈ نہیں ہوگا پارلیمنٹ میں وہ ہوگا، اور 4 ارکان پارلیمنٹ ہوں گے، 2 سینٹ سے، 2 قومی اسمبلی سے، 2 اپوزیشن کے، 2 حکومت کے۔ تو یہ ان کی کمپوزیشن ہوگی۔ تو یہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی نیکسٹ ویک یہ سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھے گی، بن جائے گی، اور پھر اس میں آئینی بینچز کا فیصلہ ہوگا، جو ججز کا تقرر ہوگا، آئینی بینچز میں ججوں کو بھیجا جائے گا۔ اگر امین الدین خان صاحب کو آئینی بینچ میں بھیجا جاتا ہے تو پھر آئینی بینچ کے سربراہ وہ بنیں گے، کیونکہ سینئر وہی ہوں گے، اور پھر ان کی جگہ مندوخیل صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے سپریم اپنا جوڈیشل کمیشن میں، وہ ادھر آ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات اسپیڈ اپ کر لیے گئے ہیں اور تیزی سے معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ لہذا تحریک انصاف کو جو سرپرائز ملا ہے وہ عمران خان صاحب کو ملا ہے لیمن گنڈا پور کی شکل میں، اور منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کی، منصور علی شاہ صاحب تو خیر کمیشن اس میں تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، لیکن وہ بیٹھ نہیں رہے تھے۔ منیب اختر کی واپسی کے بعد کبھی امکان ہے کہ وہ بیٹھیں گے، تو ان کی واپسی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے تو سرپرائز نہیں ہوگا، وہ خوش ہوں گے پی ٹی آئی والے، لیکن اب حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سرپرائز ہوگا یا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میرا خیال ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے لیے کوئی بڑا سرپرائز نہیں ہوگا، کیونکہ آئینی بینچز بن جائیں گے تو وہ معاملات جن میں خدشات تھے کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کے لیے مرضی کے بینچز بنائیں گے یا مقدمات ماضی کی طرح لگنے ہی نہیں دیں گے، بینچز ہی نہیں بننے دیں گے، تو وہ معاملات ان کے پاس نہیں آئیں گے، وہ معاملات کہیں اور جائیں گے، یعنی آئینی عدالت میں جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔